عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك صدق الله مولانا العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا صلى الله تعالى عليه وسلم امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر ما رضی اللہ تعالی عنہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل رہنما رحمت اللہ تعالی علیہ ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة
پروردگار عالم جل شانہ و امن والہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس وحدہ لا شریک کا شکر ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و سینہ، غریبوں کے والی، یتیموں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، امام الانبیاء، حبیب کائنات، طبیب کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، باعث تخلیق وجہ کائنات، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے یا پروردگار عالم سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما، اور یا میرے مولا جو آمین نہ کہے اس کی بھی خیر فرما۔ اور میں بندہ ناچیز، عاجز، حقیر، مولا تیرے دین کا خادم اور تیرے پیاروں کا نوکر، بندہ عاجز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب و امام جامع مسجد حاضہ، اور میرے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا محمد سراج الدین عطاری دامت برکاتہم العالیہ صاحب، اور میرے آپ تمام اور بھائی سیف محمد سیف علی چشتی صاحب، اور آپ تمام، آپ اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کتنے پیارے ہیں تو آپ مسجد کا در چھوڑے ہی نہ۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کو قدر نہیں ہے۔ اس پرفتن دور میں، اس نازک دور میں، اس عیاشی، فحاشی، بدماشی، بے حیائی کے دور میں جو اللہ کے گھر میں دنیا کو چھوڑ کے آ جائے وہ بڑا خوش بخت ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں کہ میں آپ کو دیکھا، آپ کو تو میرا دل خوش ہو گیا، باغ و بہار ہو گیا۔ اور میرا تعارف میں کیا ہوں، کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بیس، گناہی بھریا میں پھراں تے لوگ کہن درویش۔ آپ کے سامنے آپ کا جو مقام ہے، رتبہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے سامنے میں کیا ہوں کہ برے بندے نوں میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی، برے بندے نوں میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی، جس ویلے میں اپنے اندر چاتی ماری تے میں تو برا نہ کوئی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غالباً آپ ہی تھے، بغداد کا بازار تھا، مرید ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کپڑے چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، آپ نے دوڑ لگا دی، دوڑتے آپ باہر نکلے تو پیچھے مڑ کے آپ نے ارشاد فرمایا میرے پیچھے بھاگنے والوں، کل قیامت کا دن ہوگا نا، تو جو تم مجھ سے پیار کرتے ہو، اس پیار کی وجہ سے تم سارے بخشے جاؤ گے، تمہارا پیر پکڑا جائے گا، تے ہاتھ ہولا رکھیا کرو۔ آپ نے ان سے کہا ہاتھ ہولا رکھیا کرو، انہیں بھی ڈاڈے بہتے ہاتھ نہ چومیا کرو۔ تو دوستو
آپ اتنے خوش نصیب ہیں، علامہ صاحب ہیں، میں ہوں۔ اب ہمارے دل کی حالت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ شاید میرے دل میں کوئی لالچ ہو، علامہ صاحب کے دل میں لالچ ہو، حضرت صاحب کے دل میں لالچ ہو، میں ایک اصلاحی، آپ تو خالص اللہ کے لیے آئے کہ آپ بھی کوئی لالچ لے کے آئے۔ اس بات سے آپ نے ساری بات کو سمجھ آنا ہے، آپ جتنے آئے ہیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے محبوب سانول کی رضا کے لیے، کہ وہ راضی ہو جائیں، اس لیے آپ بڑے اعلیٰ ہیں، بہت افضل ہیں۔ تو میرے بھائی محمد غلام مصطفیٰ صاحب تشریف لائے تھے میرے پاس، انہوں نے حکم کیا تو میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ دوستوں سے مشورہ کر کے سوچ کے مجھے بتا دینا، تاکہ آپ اہتمام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، میں اس کے مطابق گفتگو کروں گا۔ تو پھر انہوں نے مجھے پیغام پہنچا دیا کہ حاضر و ناظر پر گفتگو کرنی ہے، کہ ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ اب اس کو آپ نے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ حاضر و ناظر کا معنی کیا ہے، سادہ سا کر کے۔ حاضر جو موجود ہو، ناظر جو دیکھتا ہو، جو دیکھتا ہو اسے ناظر کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں بھائی ناظرہ قرآن پاک پڑھنا، بھائی ناظرہ پڑھا ہے، حفظ نہیں کیا، ناظرہ پڑھا ہے کہ اوپر دیکھ کے قرآن پڑھا ہے۔ ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ اگر کوئی نابینا ہو تو ہم اسے ناظر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے ظاہری آنکھوں سے۔ تو ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، حاضر کہتے ہیں جو موجود ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ حاضر و ناظر کا معنی کیا ہے، یہ اب سمجھ میں آ گیا۔ اب آگے ہم گفتگو کو لے کے چلتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، ہر امت میں سے ہم ایک ایک گواہ لائیں گے۔ شہید، شاہد، اس کا معنی ہے گواہ۔ فرمایا ہر امت میں سے ہم ایک ایک گواہ لائیں گے، اور پھر ان سب پر میرے محبوب ہم تمہیں گواہ لائیں گے۔ اور یہ بچے اگر باہر والے ان کو کوئی سنبھال لے اور آپ میری طرف توجہ کر لیں تو انشاءاللہ بڑا سرور بھی آئے گا، اور اگر نیت کر لیں گاڑی پہ بیٹھ جائیں تو بابا بلے شاہ کا قصور بھی آئے گا۔ اللہ تو فرمایا محبوب قیامت کا دن ہوگا، ہم سب امتوں میں سے ایک ایک گواہ لائیں گے۔ جب وہ سارے آ جائیں گے پھر ان سب پر ہم تمہیں گواہ لائیں گے۔ اب گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موقع پر موجود ہو۔ آپ نے توجہ سے اس گفتگو کو سماعت کرنا ہے، پھر سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، جس نے سارا واقعہ دیکھا ہوا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ امتیں پہلے گزر گئی، پہلے انبیاء علیہ السلام آئے، تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام سب سے بعد میں آخر میں تشریف لائے ہیں، تو گواہی تو وہ دیتا ہے جو موقع پر موجود ہو، جس کے سامنے وہ سارا معاملہ ہوا ہو، وہ گواہی دے گا۔
تو فرمایا محبوب ہم نے تمہیں بنایا ہی وہ نبی ہے، وہ رسول، وہ پیغمبر، وہ پیارا، وہ سامل، وہ ڈھولن، وہ ماہی، وہ مدنی، وہ مکی، وہ بنایا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی تمہارے سامنے، جو ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے۔ فرمایا پہلے نبیوں پر بھی ہم نے تمہیں گواہ بنایا ہے، پہلے رسولوں، پیغمبروں اور امتوں پر بھی تمہیں ہی گواہ بنایا ہے۔ فرمایا محبوب ہم نے اس وقت تمہیں بنایا تھا کہ جب کچھ بھی نہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا۔ اب آپ کی زبان میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا آہد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا، آہد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا، یاراں دیا گلا یار جانم، یاراں دیا گلا یار جانم، اے آدم تے پیارا کل بنیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اسپیکر کی سمجھ نہیں آ رہی یا میری سمجھ نہیں آ رہی یا ان کی تسی کنجوس ہو؟ نہ تواڈے تو مینوں نوٹ چاہیے نے، نہ ووٹ چاہیے نے، صرف پیار والی سبحان اللہ، تاکہ مینوں پتہ ہوئے کہ جاگ رہنے میں کتے کلا اپنی مستی چینا لگا رہا ہوں۔ فرمایا آہد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا، یاراں دیا گلا یار جانم، اے آدم تے پیارا کل بنیا۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے گارے کو تیار کیا جا رہا تھا۔ میرے آدم، میرے بابا ابھی ہوا اور پانی اور مٹی میں تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی جا رہی تھی، میں تب بھی نبی تھا۔ اب آدم علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں بابا آپ آدمیت کے باپ ہیں، آپ بشریت کے باپ ہیں، ذرا آپ تو بتائیے۔ آقا تو فرما رہے ہیں ہم آدم سے پہلے تھے، ذرا آپ نے کچھ دیکھا ہو تو بولو۔ آدم علیہ السلام بولے، آپ نے بول کے فرمایا میرے بچوں، پوچھنے والوں اب غور سے سنو، جب میری آنکھ کھلی میں نے عرش کے پاؤں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا پھر ہم جان گئے اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ خاص الخاص ہے، وہ کوئی عام نہیں ہے۔ اب بابا جی کیا فرماتے ہیں، پھر ہم جنت میں جب گئے تو جنت کے ہر دروازے پہ آپ کا نام لکھا تھا۔ ہم نے
نے جنت کی حوروں کو دیکھا، ان کے ماتھوں پہ پیارے آقا علیہ السلام کا نام تھا۔ میرے نوجوانوں ذرا توجہ سے سنیے گا، فرمایا میں نے جنتی حوروں کے ماتھوں پہ دیکھا، میرے آقا کا نام لکھا تھا۔ میں نے ان کی پلکوں پہ دیکھا تو میرے آقا کا نام تھا، ان کے چہروں پہ دیکھا تو میرے آقا کا نام تھا۔ میں نے جنتی درختوں کو دیکھا، ان درختوں کے پتوں پہ بھی میرے آقا کا نام تھا۔ اب پتہ یہ چلا، اللہ نے فرمایا محبوب ہم تم کو سب پر گواہ لائیں گے، تو گواہی وہ دیتا ہے جو موقع پر موجود ہو اور دیکھتا بھی ہو۔ اب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کیا ہے؟ آپ اور میں صرف سامنے دیکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم سامنے دیکھتے ہو اس طرح ہم پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ اب دوسری آیت میں عرض کر دیتا ہوں، اس میں پتہ چل گیا کہ اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد وہ ہوتا ہے جو گواہی دے، جو موقع پر موجود ہو وہ گواہی دے سکتا ہے، جو موقع پر موجود نہ ہو وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ اب دوسری آیت فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا النبی اولیٰ، النبی اولیٰ من انفسہم، فرمایا میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ حاضر و ناظر ذہن میں ہے؟ حاضر و ناظر اسے کہتے ہیں جو دیکھتا بھی ہو، جو موقع پر موجود بھی ہو، موقع پر موجود۔ ہمارے آقا علیہ السلام ساری کائنات میں موجود بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اب یہ میں آگے عرض کروں گا کیسے موجود ہے، ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین، النبی اولیٰ، اس جملے پہ بڑا غور کرنا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، فرمایا میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ میرے دائیں بائیں والے ان کا سیک مجھے آ رہا ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں کیونکہ یہ روحانی فیض ہوتا ہے، ورنہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ یہ ان بھائیوں کی، میرے محسنوں کی برکتیں ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ مومنوں کی، اس جملے پہ مومنوں کی، اگر کوئی کہے میں نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر نہیں مانتا، نہ مانے، اللہ نے اسے کہا نہیں ہے، اللہ نے کہا مومنوں کی جانوں سے زیادہ۔ کملے ہو پولے ہو سنی ہو ذرا جاگ کے، فرمایا میں نے تو فرمایا مومنوں کی، جو مومن ہے مومن نہیں مومن، مومن نہیں مومن کی جانوں سے۔ یہاں میں بات روکنے لگا ہوں۔ میرے پیارے بھائی سیف علی چشتی صاحب اصلاحی، علامہ صاحب نے بڑی محبت سے کہا، انہوں نے ناصری پڑھی اور بڑا درد، اللہ اور سوز و گداز میں برکت عطا فرمائے۔ ان کی آواز میں ایک سوز تھا، ایک میٹھا میٹھا درد بھی تھا، خود بھی بڑے حسین، آواز بھی بڑی حسین۔ میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ اس کائنات کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ حسین میرے آقا علیہ السلام کو بنایا۔ آپ کے حسن کا صدقہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ اگر داڑھی
اتنی خوبصورت نہ ہوتی، پیاری نہ ہوتی تو آقا علیہ السلام کے چہرے پہ اللہ پیدا نہ کرتا۔ اب میں سیف علی چشتی صاحب سے محبت سے درخواست پیش کروں گا، اللہ نے آپ کو قد بت شکل صورت سب سونی عطا کی، آواز بھی خوبصورت دی، اگر آپ چاہتے تو گلوکاروں کی طرح گانے گاتے پھرتے، مگر اللہ نے اپنے یار کی ثنا خوانی میں لگایا ہے۔ جب انہوں نے ثنا خوانی میں لگایا ہے، میں عرض کرتا ہوں آپ بھی وہاں سے ملی ثنا خوانی، آپ بھی چہرے پہ سجا لو کملی والے کی نشانی۔ اگر آپ کی چلی گئی ہے نانی تو اللہ بخشش فرمائے اس نانی کی، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ بخشش فرمائے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب ہم مانتے ہیں ہمارے آقا حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، موجود بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے، بحث نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں کہا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو مومن کو کہا، مومنوں کو کہا مومنوں میرا یار تمہارے قریب۔ اب تھوڑا سا اور آگے چلیے، اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب دونوں آیتوں پہ غور کرنا۔ فرمایا کہ میں شارق سے قریب اور میرا یار مومنوں کی جانوں سے قریب۔ اللہ شارق سے قریب، آقا جانوں سے زیادہ قریب۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جان ہوتی کہاں ہے؟ شارق کے اندر ہوتی ہے یا باہر؟ آپ توجہ میری طرف رکھیں، یہ گفتگو بڑی قیمتی گفتگو کر رہا ہوں۔ جان کہاں ہوتی ہے؟ شارق کے باہر یا اندر؟ کہاں ہوتی ہے؟ ککڑ کھا کھا کے فارمی ککڑ ہی بن گیا۔ اللہ تو شارق کے قریب آقا علیہ السلام جان سے زیادہ قریب۔ اب جب یہ رگ کٹتی ہے پھر جان نکلتی ہے۔ اگر چھری اوپر رکھ دیں تو جان نہیں نکلتی، جب تک یہ شارق کٹے گی نہیں جان نکلے گی نہیں، روح پرواز نہیں ہوگی۔ فرمایا میں شارق سے زیادہ قریب، میرا یار تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ اب شارق اس کے اندر جان ہے، اس کے اندر جان ہے، یہیں پہ رحمان ہے، یہیں پہ مصطفیٰ مہمان ہے۔ اللہ بھی یہاں، آقا علیہ السلام بھی یہاں۔ اب یہاں پہ ایک جملہ آگے، لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ سے ملا دیتے ہو، او پگلو ہم نے نہیں ملایا، اللہ کا قرآن پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے میں شارق سے زیادہ قریب، میرا یار جان سے زیادہ قریب۔ وہ تو خود دونوں کو ساتھ رکھ کے چل رہا ہے۔ اگر کلمہ پڑھے تو فرمایا لا الہ الا اللہ، آگے فرمایا کہ ہم تو جدا ہوئے نہیں، اور تھوڑی نکلنے اور ٹوٹ پہنے ہو، تسی جدائیاں پا دے ہو، تسی جدائیاں پا دے ہو، تسی جدائیاں پا دے ہو۔ فرمایا کہ کسی دشمن نے ہوائی
اڑائی ہوگی، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ کسی دشمن نے ہوائی اڑائی ہوگی۔ فرمایا کہ جب کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ۔ میں نے کلمہ صحیح پڑھا؟ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ۔ آپ بتائیں نا، غلط پڑھا، اس میں واؤ ڈال دیا۔ واؤ کا مطلب کیا ہے؟ اور میڈیکل اینڈ جرنل اسٹور، واؤ مانا اینڈ کا اور کا دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جدائی ڈالنے والے میں نے تو اپنے درمیان میں واؤ کو بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ اللہ رسول ایک جگہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس نے اطاعت کی میری اس نے میرے یار کی اطاعت کی، اور اطیعوا الرسول و اطیعوا اللہ، جس نے یار کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ فرمایا کلمہ پڑھو تو یار میرے ساتھ، اذان پڑھو تو جہاں میرا ذکر یار کا ذکر، نماز پڑھو تو جہاں میرا ذکر یار کا ذکر، حج کرو تو جہاں میرا ذکر یار کا ذکر۔ فرمایا کوئی بھی عمل کرو، نیک عمل کرو، میں نے یار سے جدائی کا تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ایک موقع رکھا جہاں جدائی رکھی، یا میرے مولا وہ کون سا؟ فرمایا جب جانور لٹاتے ہو، نیچے بٹھاتے ہو، پھر لٹاتے ہو، گردن پہ چھری ٹکاتے ہو، پھر میرا حکم بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ہم نے یار کا ذکر نہیں رکھا، مولا ہر جگہ تو یار کا ذکر رکھا، یہاں کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا ہم نے محبوب کو وما ارسلناک الا رحمۃ فرمایا ہم نے یار کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور کہاں تک؟ فرمایا جہاں تک الحمدللہ رب العالمین، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک یار کی مصطفیٰ ہے۔ فرمایا جہاں تک میں خدا ہوں وہاں تک میرے یار کی رحمت ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں بدبخت ہوں گے وہ جو نبی میں عیب ڈھونڈیں گے، نقص نکالیں گے، اگر چھری چلتے وقت ہم یار کا ذکر ساتھ کر دیتے تو یہ کہتے یہ کیسی رحمت ہے، چھری بھی چل رہی اور رحمت بھی ہے۔ یہ دونوں اپوزٹ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، رحمت اور ہے چھرا، اور ہے وہ چھرا رحمت کا مخالف ہے، غصہ پیار کا مخالف ہے۔ اب پیار رحمت ہے، غصہ تلوار ہے۔ فرمائے ایک موقع پر ہم نے یار کا ذکر نہیں رکھا، باقی ہر جگہ میں اپنے ذکر کے ساتھ ہم نے اپنے یار کا ذکر رکھا۔ تو فرمایا یہاں بھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ فرمایا وہ جانوں سے زیادہ قریب، میں شارک سے زیادہ قریب۔ ایک جگہ پہ انج کہہ لو ہک جڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ بولے سنیوں سمجھ نہیں آنے
ہکے جڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ اب آگے مختصر کر دیتا ہوں، فرمایا کہ میرا نبی اتنا تمہارے قریب ہے، اتنا قریب ہے، جو قریب ہوتا ہے وہی حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ ہر جگہ پہ موجود، آقا علیہ السلام بھی موجود۔ اس سے آگے چلیے، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا، فرمایا یا، اب بات آ گئی ہے، آپ توجہ رکھیے گا۔ آج آپ اگر یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیں تو لوگ کہتے ہو کتھوں نعرہ کاٹ لیا دے، کہاں سے نکالا؟ اللہ اکبر۔ پہلا ہے لفظ یا، دوسرا ہے ای، یا ای۔ لفظ یا بھی معنی حاضر و ناظر کا دے رہا ہے اور ای بھی حاضر و ناظر کا معنی دے رہا ہے۔ اب میں آپ کو آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ یا کا مطلب ہے موجود، اے علامہ صاحب، او علامہ صاحب نہیں، اے علامہ صاحب۔ اگر کہیں گے اے علامہ صاحب تے اے علامہ صاحب دا مطلب ہے جڑے میرے کول حاضر نے، تے جے آکھاں گے او علامہ صاحب تے جڑے حاضر نہیں۔ لفظ یا اس آیت کا پہلا لفظ حرف وہ بھی بتا رہا ہے نبی حاضر و ناظر ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ یا ایوہ النبی۔ اب اتحیات پہ بیٹھ جاؤ، نماز میں آ کے اتحیات پہ بیٹھ کے کہاں سے اتحیات شروع کرتے ہو؟ اتحیات کہاں سے شروع کرتے ذرا پڑھ کے بتاؤ۔ جنہوں بزرگانوں آدھی ہو نہیں، نوجوانوں سے اب کملے ہو نماز بھی یاد کر لیا کر، اور نصیب و لال دے سارے گانے یاد کر لیں دے، کرکٹر جتنے نے سارے دے نا یاد نے، فلمہ ڈرامے دے سارے دے نا یاد نے۔ اگر میرے نوجوان یاد نہیں تے دعائے قنوت تے آیت الکرسی تے نماز جنازہ تے نماز یاد نہیں، اور جنازے کھڑے ہونے تے سانو نہیں پتا سیا نہ امام جانے تے خدا جانے تے مرن آلہ جانے۔ میرے نوجوانوں ایسا ہے نا، آپ اگر غور کریں گے نا، تھوڑا سا اندر غوطہ لگائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ التحیات، اب یہاں بیٹھ گئے اور پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ نماز اللہ کی، سلام میرے اور آپ کے آقا پر۔ اور سلام کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے گھروں میں نماز کی کتاب ہو تو وہاں پہ جا کے پڑھ لیجئے گا، نہیں تو علامہ اسماعیل صاحب سے عرض کیجئے گا، آپ کو کتاب نکال کے دکھائیں گے، آپ خود پڑھیے گا، دکھا یہ دیں گے، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو پتہ کیا چلا؟ اے نبی، اے علامہ صاحب، او علامہ صاحب نہیں، اے علامہ صاحب، او علامہ صاحب، او ایتھے نہیں، اے علامہ صاحب ایتھے نے، اے نبی السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام، یعنی جڑے موجود ہیں ان پر سلام۔ نماز اللہ کی، سلام پیارے آقا علیہ السلام پر، اور وہ کہاں ہے؟ جہاں تو پڑھ رہا ہے وہی وہ ہے۔ نماز خدا کی پڑھ رہا ہے، خدا بھی موجود ہے، جس پہ سلام پڑھ رہا ہے وہ نبی بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بزرگان دین نے فرمایا
बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो आशिक लोग हैं, आप और मैं तो मस्जिद में आ जाए तो कोशिश होती, और 2 मिनट हो गए ना मौलवी साहब पता नहीं किधर गए, इन्होंने ख्याल ही कोई नहीं। अगर नमाज 7 तो 8 मिनट दी हो गया मौलवी साहब कम भी कोई नहीं रहा, सानू बड़े काम है। असी कहने कि बस सारे तो आखिर आइए, सब तो पहलों मसीतों जाइए। इंजी है ना, नाराज तो नहीं हो गए? चलो नाराज हो गए तो लंगर ज्यादा खा ले। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, आपकी और मेरी नमाज और है, जो आशिक लोग हैं उनकी नमाज और है। मियाँ साहब ने फरमाया, आशिकों का जिक्र करते हुए फरमाया, जिन्ना दिलां विच इश्क ना रचे ते कुत्ते उना थी चंगे, जिन्ना दिलां विच इश्क ना रचिया ते कुत्ते उना थी चंगे, ते मालिक दे घर राखी कर दे साबिर भूखे नंगे। वो आशिक लोग जब नमाज में बैठते हैं, आप और मैं जब नमाज पढ़ते हैं, हमें दुकान का भी ख्याल, दफ्तर का भी ख्याल, फैक्ट्री का भी ख्याल, और जो जो हम काम करते हैं सारे ख्याल ज़हनों में आते हैं। मगर आशिक लोग अत्तहियात में जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं कि उन्हें माही दा जवाब आएगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम, अगर कोई बंदा फौत हो जाए उसे सलाम करने का हुक्म नहीं। कब्र में हो तो जाके सलाम करेंगे, अगर दुनिया में हो सलाम करने का हुक्म नहीं, अगर दूर हो तो तब भी सलाम करने का हुक्म नहीं कि हम कहें चौधरी साहब फलां साहब अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि जो मौजूद हो उसे सलाम करेंगे, और जिसे सलाम करेंगे उस पर लाजिम है सलाम का जवाब दे। अब ये पॉइंट को नोट करें कि जिसे सलाम किया जाए उस पर लाजिम है वो जवाब भी दे। अब वो बुजुर्ग अहले इश्क अत्तहियात पढ़ते हैं तो इंतजार करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। आगे से जिनके कान भी काम करते हैं, आंखें भी काम करती हैं, दिल भी जिंदा है, वो सुनते हैं, आका अलैहिस्सलाम उन्हें जवाब देते हैं। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए गोर को क्या नजर आए क्या देखे, कि जो अंधा है उसे तो नजर नहीं आएगा, जो आंख वाला है उसे नजर आएगा। अब उन्हें अत्तहियात तो क्या है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अल्लामा साहब इसका तर्जमा बताइए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलामती हो। सुन लिया? अब आपके मोहल्ले के है ना, आपके साबका खतीब साहब भी हैं, इमाम साहब भी हैं, कई नौजवानों बच्चों के और आपके उस्ताद भी हैं, बल्कि आप सबके उस्ताद हैं, ठीक हो गया। इन्होंने बताया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम, ए नबी, ए नबी जो हाजिर व नाज़िर नबी है, ए नबी आप पर सलाम। अब समझ में आ गई, मैं मुख्तसर कर देता हूँ। अल्लाहु अकबर।
یا ایوہن نبیو انا، اچھا اس میں آ گیا یا ایو، پہلے اس کا ترجمہ کیا، اب ایوہن نبی، نبی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تمام ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے، جس کا ترجمہ اٹھاؤ، اہل حدیث، اہل دیوبند، اور جس کا بھی ترجمہ اٹھاؤ گے، سب نے پورے قرآن کا ترجمہ کیا، 114 سورتوں کا ترجمہ کیا، 30 پاروں کا ترجمہ کیا، بالکل ٹھیک اپنے روٹین میں چلتے رہے، 7 منزلوں کا ترجمہ کیا، روٹین میں ترجمہ کرتے گئے، 6,666 آیات کا ترجمہ کیا، ترجمہ کرتے گئے، قرآن کا ترجمہ بھی کیا، تفسیریں بھی لکھی، سب کچھ مکمل کر کے بیٹھ گئے، پر لفظ نبی جہاں بھی آیا، نبی کے نیچے انہوں نے نبی لکھا، پر ترجمہ نبی کا، یہ عربی میں قرآن نازل ہوا تو عربی کا ترجمہ ٹرانسلیشن انگلش میں کی تو اس نے اپنی انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کی، اگر فارسی والے نے عربی کا ترجمہ کیا تو فارسی میں تمام لفظوں کا کیا، اسی طرح پنجابی والے نے ترجمہ کیا تو پورے قرآن کا کیا، سب نے ترجمہ، تو لفظ نبی کا ترجمہ لوگوں نے صرف نبی نیچے لکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت آپ بولے، آپ نے فرمایا کملے ہوتے چلے ہو، ایتھے ترجمہ کیوں نہیں کیتا؟ کہنے لگے نبی کا ترجمہ، نبی ہے خبر دینے والا، آپ نے فرمایا اگر خبر دینے والا نبی کا معنی خبر دینے والا تو پھر جنگ اخبار بھی نبی ہو گیا، جنگ ٹی وی چینل بھی نبی ہو گیا، ARY بھی نبی ہو گیا، اب تک چینل بھی نبی ہو گیا، ایکسپریس اخبار بھی نبی ہو گیا، ہر میڈیا چینل نبی ہو گیا، اور ہر بندے کی جیب میں موبائل، ایک یہاں کی خبر وہاں پہنچائی، یہ بھی نبی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر ہر کوئی نبی، ہر کوئی خبر دینے والا ہو گیا، تو فرمایا آؤ ترجمہ ہم کرتے ہیں، تم نے پتہ نہیں کیا سوچ کے ترجمہ کیا ہے، آؤ ہم عشق سے ترجمہ کرتے ہیں۔ مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، نبی کے در کے سچے گدا امام شاہ احمد رضا، آپ نے جب قلم اٹھایا تو ترجمہ لکھا، فرمایا آؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں ترجمہ کیسے کرتے ہیں، تو فرمایا یا ایوہ النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، غیب کی خبر دینے والا نبی، کہ جو ہمیں نہیں پتا، جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ خبریں دینے والا نبی۔ اچھا اب یہاں پہ آپ نے توجہ کرنی، یہ مسلمان ہو کے ترجمہ کرتے ہیں نبی کا ترجمہ صرف نبی، اور اگر غیب کی بات آ جائے تو کہتے ہیں نہیں غیب صرف اللہ جانتا۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں اللہ نے جسے عطا فرمایا وہ بھی جانتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھ کے انکار کرتے ہیں، اور کافر، بلکہ کافروں کا بڑا سردار، ان کافروں کا بڑا ابا، پتہ نہیں وہ کتھوں سی انہوں نے لبا، جس کا نام تھا ابو جہل، جاہلوں کا سردار، وہ بھی نبی کو غیب جاننے والا مانتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل مٹھی میں کہیں سے کینکر روڑے چھپا کے لے کے آیا، مٹھی پیچھے کی اور آیا، اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں ہے کیا؟ آپ کی توجہ ہے؟ تھک گئے؟ اچھا ٹھیک ہے۔
اللہ کرے تسی سارے مدینے شریف چلے جب مڑ کے نہ آؤ، پوری حاضری کر کے پھر آؤ یار، انج خالی نہیں، پوری حاضری دے کے آؤ۔ کہ مکیوں ٹورا ہوندے نا، ہاں جی، اللہ اکبر۔ ہاں پوری حاضری کر دیں۔ ابو جہل مٹھی میں کنکر روڑے لیے ہوئے آیا، کہنے لگا اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں ہے کیا؟ اب غور کریں اس نے کیوں پوچھا؟ اس کا بھی یہ ذہن تھا اگر سچا نبی ہوگا تو یہ غیب کی خبر، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ کلمہ نہیں پڑھتا، غیر مسلم کافروں کا سردار، آقا علیہ السلام کا پکا دشمن، دین کا دشمن، بتوں کا پجاری، بتوں کا ٹھیکیدار، آقا علیہ السلام کا دشمن مٹھی میں کنکر چھپائے ہوئے لے کے آ گیا، آ کے کہنے لگا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں غیب کی خبر، بتائیں غیب کی خبر، بتائیں غیب کی خبر، بتائیں کہ میری مٹھی میں ہے کیا، میری مٹھی میں ہے کیا؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بولے میں کون ہوں؟ کہنے لگا ویری گڈ، یہ تو اور بڑی بات ہو گئی، یہ تو اور بڑی بات ہے، میں نے تو چھوٹا کام کیا تھا، آپ نے تو بڑا بڑھا دیا ہے، یہ اور مشکل کر دیا ہے۔ فرمایا ابو جہل تجھے پتہ نہیں ہے جس کے سامنے آیا ہے وہ مشکل کشا نبی ہے، وہ مشکلیں حل کرنے آیا ہے۔ علی پاک کی نماز کا مسئلہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے، مشکل حل۔ حبیب یمنی آ جائے، ابو جہل اسے بلا لے کہ یہ ہمارے لوگوں کو کلمہ پڑھاتا جا رہا ہے، اب آ کے ذرا اسے سمجھاؤ۔ اب حبیب یمنی بھی عرض کرتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ روایات کے اندر آتا ہے میں نے اسے پڑھا ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، ان روایات کو پڑھا ہے کہ روایات میں یہ لکھا گیا ہے جب حبیب یمنی نے سوال کیا تھا وقت دن کا تھا، رات کو چاند ہوتا ہے۔ حبیب یمنی عرض کرنے لگا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ اب اس نے کہا کہ دن کو تو چاند نظر نہیں آتا، جب نظر نہیں آتا تو چاند کے 2 ٹکڑے کہاں سے ہوں گے، چاند تو رات کو ہوگا۔ پہلے یہاں میں نبی علیہ السلام کو اپنی باتوں میں پھنساؤں گا، کہوں گا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو، نبی فرمائیں گے جب رات ہوگی تو چاند نکلے گا، پھر ہم 2 ٹکڑے کریں گے، بس یہیں سے کام سارا دھرم برم کر دیں گے۔ مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ نبی آیا ہے جب اماں آمینہ اپنی اماں جان کے گھر میں یہ ولادت ہوئی تھی، جھولے میں تھا۔ اسی طرح دائی حلیمہ کی کلی میں نبی علیہ السلام جب جھولے میں تھے، جس چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا میں نے کہا ہے وہ چاند اس کے بچپن میں کھلونا بنا ہوا تھا۔ حبیب یمنی نے جب عرض کی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کام مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا چاند تو ابھی نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا تو نے اس نبی سے سوال کیا ہے جو بے اختیار نہیں ہے، جو کر کچھ نہ سکے، یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی شان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب
مجھے تیرے رب کی قسم فلا وربک لا یؤمنون، اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے، فلا یحکموک، جب تک تجھے حاکم نہ مانے۔ سونیا ماہیا ڈھولیا ادوں تک مومن نہیں ہو سکتے جدوں تک تینوں حاکم نہ منن۔ تے جڑا حاکم ہوئے او جو چاہے او چاہے تے 260 دا تیل مہنگا کر دے، او چاہے تے پہلوں مریاں نو ہور مار دے، او چاہے تے دبئی دی امداد آوے ساری اپنے کھسے چ پاوے، او چاہے تے قطر وچوں مال آوے سلاح والے دی مدد واسطے سارا اپنے گھر لے جاوے، کیونکہ حاکم ہے جو چاہے کرے۔ تسی بول دے نہیں، تو انہوں بھی تا نہیں حصہ ملیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حبیب یمنی تم اس کے پاس آئے ہو جو اختیار والا نبی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب اس کا سوال آیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے جائے، سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے دن کو رات بنایا، پھر چاند سامنے آیا، پھر انگلی کا اشارہ فرمایا، پھر 2 ٹکڑے کر کے فرمایا کہ یہ اختیار والا نبی ہے، با اختیار ہے، بے اختیار نہیں ہے۔ ابو جال مٹھی میں کنکر اور آ کے کہنے لگا میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، یا وہ جو مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں؟ کہنے لگا یہ تو کام اور مشکل ہے، یہ تو اور ڈاڈا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو جہل اپنی مٹھی میں دیکھو، ذرا غور کرو، مٹھی کے اندر ان پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مٹھی دشمن کی، کلمہ یار کا۔ اب یہاں پہ آپ نے غور کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جو مٹی سے پرندہ بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، اڑ جاتے، اور اگر کوئی فوت ہو گیا آپ ٹھوکر مارتے اور فرماتے کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اٹھ جا، وہ زندہ ہو جاتا۔ اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے، پتھروں میں جان تھی، ابو جہل اور پتھر بھی دشمن کی قید میں، دشمن کی مٹھی میں، پھر ان میں جان بھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کا اشارہ جو اٹھا، نگاہ جو اٹھی، ان پتھروں میں جان آئی۔ اب پھر دوسری بات، میں یہاں اندر ہوں، دروازے بند ہیں، ایک شخص باہر ہے، اور باہر والا کسی دوسرے سے کہتا ہے کہ بتاؤ اندر کون ہے؟ وہ کہے گا بھائی مجھے کیا پتہ، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، اندر میں نہیں جانتا کون ہوں، کون ہے؟ دکھاؤ گے تو بتاؤں گا اندر کون ہے۔ میں نے دیکھا نہیں، کیسے بولوں کہ اندر فلاں ہے؟ وہ نہیں بتا سکے گا۔ اب غور کیجئے، اور اندر والا جو ہے، میں اندر ہوں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے باہر کون ہے، مجھے کیا خبر باہر کون ہے؟ میں نے دیکھا نہیں، آواز نہیں سنی، جانتا نہیں ہوں، دیکھتا نہیں ہوں، خبر نہیں، کیا بولوں گا کہ باہر کون ہے؟ اب دشمن کی مٹھی، ابو جہل جاہلوں کا سردار، آقا علیہ السلام نے جب نگاہ اٹھائی، پہلے تو ان پتھروں میں جان ڈالی، جب نگاہ مصطفیٰ پڑی
غیر دشمن کی مٹھی میں پتھر، پہلے جان بخشی پھر آنکھیں عطا کی۔ اور غور کیجئے گا ابو جہل کا سوال، اگر سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ نگاہ مصطفیٰ اٹھے جس پہ پڑے وہ بھی غیب جاننے لگ جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں نے بات کو فالو نہیں کیا۔ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر پڑے، نبی تو وراء الورا ہے، آپ کی نگاہ جس پہ پڑے وہ بھی غیب جاننے لگ جاتا ہے۔ اب بتائیں کہ ان پتھروں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ تو مٹھی میں بند، تو مٹھی بھی پیچھے۔ اب انہیں کیسے پتا چلا، انہیں کیسے پتا چلا؟ نگاہ مصطفیٰ جو اٹھی اور پہلے بے جان کو جان بخشی، پھر آنکھیں بخشی، اس کے بعد پھر اسے علم دیا، پھر ان پتھروں نے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ ابو جہل بھی یقین رکھتا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ غیب انہاں کملے انہوں پتہ نہیں کی ہو گیا، نبی جانتا ہی کچھ نہیں، اسے خبر ہی نہیں ہے، نبی غیب کا ہی نہ۔ ان دے ابو جہل تو ہی سبق سکھ لو۔ کافراں دا بھی عقیدہ ہے نبی ہوتا ہی ہو ہے جڑا غیب دا علم جاندا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ النبی اولا بالمؤمنین یا ایہا النبی انا ارسلناک، فرمائے انا بے شک تمہاری طرف بھیجا۔ اس پہ بھی غور کیجیے، انا ارسلناک، تمہاری طرف ہم نے بھیجا۔ آتا وہ ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ یہ موضوع آپ نے مجھے ایسا دیا ہے، اس میں پھر آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ آتا وہ ہے جو پہلے سے موجود ہو، تو جو موجود ہو وہی تو گواہ ہوتا ہے، وہی تو شاہد ہوتا ہے، اور جو شاہد ہوتا ہے وہی حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ فرمایا شاہدہ، کہ شاہد بنا کے بھیجا، مبشرم و نذیرہ، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، وسراجم منیرا، وسراجم منیرا، چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا، سورج بنا کے بھیجا، چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا۔ اب اس سورج پہ بات عرض کر کے پھر تھوڑا سا اور آگے چلیں گے، جب تھک جائیں گے نا بتا دینا۔ سورج دنیا میں کتنے ہیں؟ سچی بات ہے یار، میں پولا جا بندہ بال وے کے روندی نہ مارے جے، سچی سچی دسو دنیا میں کتنے سورج ہیں؟ پکی بات ہے۔ امریکہ میں کون سا سورج ہے؟ ایک ہی ہے نا۔ مکے میں کون سا ہے؟ وہی ایک سورج ہے۔ مکے میں جاؤ تو وہی نظر آتا ہے، مدینے جاؤ تو وہی نظر آتا ہے، افریقہ میں جاؤ تو وہی نظر آتا ہے، امریکہ میں جاؤ تو وہی نظر آتا ہے، افغانستان میں جاؤ تو وہی نظر آتا ہے، عراق میں جاؤ تو وہی نظر آتا ہے، پاکستان میں آؤ تو وہی نظر آتا ہے، اور بنگلہ دیش میں جاؤ تو وہی نظر آتا ہے، انڈیا میں جاؤ تو وہی نظر آتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ تو ایک سورج ہے، کہاں کہاں نظر آتا ہے؟ ایک سورج ہر جگہ پہ وہی نظر آ رہا ہے، تو سورج ہے کہاں؟ سورج ہے کہاں؟ اوپر ہے کہ نیچے؟ ہزاروں میل دور، لاکھوں کروڑوں خربوں میل دور ایک سورج ہے، اور وہ وہاں لاکھوں کروڑوں خربوں میل دور ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے۔ فرمایا مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا
بیٹھا ہے آج اور بیٹھا ہے میرے ساتھ، یہ آج کا لگتا ہے مہراج، یہ ہے پکا سراج۔ سراج کا معنی ہے سورج اور روشن چراغ۔ اب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں نبی علیہ السلام حاضر و ناظر کیسے ہیں؟ ایک نبی، لوگ کہتے ہیں نبی ایک ہے، یہ کہاں کہاں؟ ایک امتی یہاں کہتا ہے کہ میرے گھر میں نبی، دوسرا وہاں کہتا ہے میرے گھر میں نبی، ایک لاہور میں محفل کرائے جو کہتا ہے سرکار یہاں، دوسرا فیصل آباد میں کہتا ہے یہاں، اسلام آباد والا کہتا ہے یہاں، کراچی والا کہتا ہے سرکار یہاں، اور دورے والا کہتا ہے یہاں، سندھ والا کہتا ہے یہاں، صوبہ سرحد والا کہتا ہے یہاں، بلوچستان والا کہتا ہے یہاں، امریکہ والا کہتا ہے یہاں، افریقہ والا کہتا ہے یہاں۔ دنیا میں جہاں جہاں غلام موجود ہے، سنی موجود ہے، کہتا ہے میرا نبی یہاں، ہر کوئی کہتا ہے نبی یہاں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کیسے؟ ایک نبی کہاں کہاں؟ میں نے کہا اللہ کا قرآن پر وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ایک سورج ساری دنیا پہ، ہر کسی کے گھر میں وہ آسمانوں کا سورج، یہ نبوت کا سورج، یہ نبوت کا سورج ہے، وہ چمکتا ہے تو سب کو روشنی دیتا ہے، یہ چمکتا ہے تو سب کو روشنی دیتا ہے۔ ہاں چمگادڑ چام چٹھی انہوں سورج، آسیانے بابے ذرا آپ بتائیں، چام چٹھی، چمگادڑ کو سورج نظر آتا ہے؟ اس کو روشنی میں نظر نہیں آتا۔ آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہیں۔ چمگادڑ کو سورج نہیں نظر آتا، وہ کہتا ہے کہ سورج ہے نہیں، اسے نظر نہیں آتا کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ آج اگر کوئی کہے سرکار حاضر و ناظر کہاں ہے؟ ارے چمگادڑ تجھے تو نظر نہیں آتا، ہمیں تو نظر آتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، حاضر و ناظر ہیں۔ اب یہاں پہ میں اور مختصر کر دیتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام ایک فرشتہ جس کی روحیں قبض کرنے پہ ڈیوٹی لگی ہے، ایک اسرائیل ہے، ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں کھربوں روحیں قبض کرنی ہو تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ ایک اسرائیل ہے، ایک کی روح یہاں قبض کرنی ہے، 50 کی یتیم خانے میں، 50 کی کراچی میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، اللہ کرے انڈیا دے سارے دی ہو جائیں، مسلمان کٹ گئے۔ ایک اسرائیل دیکھے، غور کرے، ایک وقت میں کہاں کہاں۔ علماء تشریف فرمائے پہلی امتوں کے ساتھ جو حشر ہوا، بیچ میں ایسی بھی امت کہ زمین سے اٹھایا، پوری بستی کو اٹھایا، وہاں اوپر لے جا کے سب کو پٹکا، سب کی روح نکالی، ایک دم سب کی روحوں کو نکال لیا۔ ایک اسرائیل ہے، ایک وقت میں کہاں کہاں موجود ہے، ایک اسرائیل۔ اب غور کریں، دنیا میں روز کتنے بندے دنیا سے جاتے ہیں، کتنے فوت ہوتے ہیں، سب کی روحیں نکالنے والا ایک فرشتہ، نام کیا ہے؟ پیار نال محبت نال نہ لیا کرو کیونکہ ساڈی باری بھی آنی سب دی۔ جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام، ادب دے نال سلام بھی کریے کیونکہ آنا ہے پھیرا ایتھے بھی آنا ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا چلو چلی دا میلہ، کوئی آوے کوئی جاوے، کس دے وچ زور محمد
के डेरे लावे। ये आपकी और मेरी गलती है, हम कहते हैं नहीं ये मार्केट भी मेरी है, दुकान भी मेरी है, फैक्ट्री भी मेरी, कई बेली वो भी होंगे जेड़े कहणगे मसीत भी मेरी, चल भज जाओ। मेरी मसीत है, मसीतें ना बड़ी। मैंने समझाने के लिए बात, लेकिन याद रखो इज़राइल अलैहिस्सलाम सबके पास आएंगे और आते हैं। एक वक्त में लाखों रूहें, करोड़ों रूहें पूरी दुनिया से वो निकाल रहे हैं, रूहें कब्ज़ कर रहे हैं। एक इज़राइल अलैहिस्सलाम है। अब तवज्जो चाहूँगा, सारे दोस्त मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। एक इज़राइल अलैहिस्सलाम है, एक वक्त में लाखों करोड़ों जगह पे मौजूद है और रूहें भी निकाल रहे हैं। यही इज़राइल अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर खिदमत हुआ। दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे दस्तक दी। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं आने वाले चले जाओ, मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं। अब आपने मेरी इस बात को ज़ाया नहीं करना, तवज्जो से सुन लेना। आपने फरमाया मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं, वापस चले जाओ। फिर दूसरी दफ़ा दस्तक दी। आपने फरमाया मेरे अब्बा तबीयत नासाज है, वापस जाओ, जान आने वाले चले जाओ। अब जब तीसरी दफ़ा दस्तक दी, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए फातिमा, ये वो आया है जो बाप को बेटी से जुदा कर देता है, माँ को बेटी से जुदा, बाप को बेटे से जुदा, भाई को भाई से जुदा कर देता है, दोस्त को दोस्त से जुदा कर देता है। अब्बा जान कौन है? आपने फरमाया बेटी फातिमा इज़राइल आया है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। जुमले पे गौर करना है। इज़राइल मेरे आका अलैहिस्सलाम के दर का भिखारी बन के खड़ा है, नौकर बन के खड़ा है, सवाली बन के खड़ा है और अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। आका अगर इजाजत हो तो हम अंदर आ सकते हैं, अगर इजाजत हो तो आए। ये इज़राइल जो यहाँ तेरे मुस्तफ़ा पे इजाजत मांग रहा है, एक वक्त में जहाँ चाहे मौजूद होता है। गौर करो, जिसके दर पे खड़ा है, इजाजत मांग रहा है, वो कहाँ कहाँ मौजूद है। वो हर जगह में हाजिर और नाजिर है कि नौकर की ताकत का, शान का ये मकाम है। एक वक्त में खरबों जगह पे हाजिर है। जिसका नौकर ये शान रखे, उसके आका का मकाम क्या होगा। मुख्तसर कर देता हूँ। हर कब्र में जब बंदा फौत हो के जाता है, फरिश्ते आ जाते हैं, पूछते हैं मर रब्बू का, तेरा रब कौन है, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। जिसने तो अल्लाह से प्यार किया वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब तीसरा सवाल होता है मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रुजुल। अरबी आप नहीं समझे, आप आलू समझ जाते हैं, वो भी नहीं समझ आए। आलू नहीं समझोगे क्योंकि हर सब्जी पैदा है। आप अरबी नहीं समझे, मैंने कहा आलू समझ आते हैं, आपको वो भी समझ नहीं आए। ये मैंने थोड़ी सी चुटकी आपको काटी, थोड़ा से आप मुस्कुराएंगे, तबीयत फ्रेश हो जाएगी। फी हक़्क़ि हाज़र रुजुल, फरिश्ते पूछते हैं इस हस्ती के बारे में तेरा ईमान अकीदा क्या था।
ان کے بارے میں کہتا کیا تھا، اس ہستی کے بارے میں جب تو دنیا میں تھا کہتا کیا تھا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ آقا علیہ السلام ہر امتی کی قبر میں موجود، ہر قبر میں موجود، اور سب سے سوال ہوگا۔ آقا علیہ السلام ہر قبر میں موجود۔ اب دنیا میں لاکھوں بندے ایک وقت میں دفن ہو رہے ہیں، کروڑوں خربوں بندے ایک وقت میں دفن ہو رہے ہیں۔ جہاں جہاں قبر میں جا رہے ہیں وہاں وہاں نبی آقا علیہ السلام آ رہے ہیں۔ ایک نبی ہے، کہاں کہاں موجود ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو میں نے عرض کی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر قبر میں آقا علیہ السلام کی جلوہ گری۔ دیو انہاں نوں بیلیاں نوں جو منگدے نے کھان واسطے پین واسطے پانی چاہیے۔ ایک نبی علیہ السلام ہر قبر میں آقا علیہ السلام ہر قبر میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ جب بندہ قبر میں جائے گا سوال ہوں گے، جب تیسرا سوال ہوگا آقا علیہ السلام سامنے موجود ہو۔ اب یہاں میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کیسے ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں۔ آپ آقا علیہ السلام جسمانی طور پر اپنے مدار مقدس میں موجود ہیں، روحانی طور پر ساری کائنات میں موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا، جب چاہیں جا سکتے ہیں، مگر روحانی طور پہ پوری کائنات پہ آپ موجود ہیں۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کہیں نہیں جاتا ہوں، قبر میں ہو، بلکہ یہاں تک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی آقا علیہ السلام میرے حالات بہت خراب ہیں، مالی طور پہ بڑا پریشان ہوں، کوئی وظیفہ کوئی بتائیں، کوئی ایسا سد باب کریں کہ میری غربت دور ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وظیفہ بتا دیتا ہوں، عمل تم کرنا، اللہ تمہیں امیر کر دے گا۔ اب آپ سارے بھی اس کو نوٹ کر لیں۔ عرض کی آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا میرے غلام جب تو گھر میں جایا کرے سب سے پہلے بلند آواز سے سلام کیا کر، پہلے سلام کیا کر، اور اس کے بعد مجھ پہ درود و سلام پڑھا کر، اس کے بعد ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھا کر۔ اب اس نے عمل شروع کر دیا، کچھ عرصے کے بعد آیا، آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ہاں وہ بیلیا سنا کیا حال ہے؟ عرض کیا آقا علیہ السلام پہلے میں لوگوں سے مانگ کے کھاتا تھا، اب لوگ میرے دروازے سے لے کے جاتے ہیں۔ اب مسجد میں جب بندہ آئے تو حکم یہ ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت سنت الاعتکاف، اور آگے ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ فرمایا اپنے گھروں میں جاؤ تو مجھ پہ سلام پڑھو، مسجد میں آؤ تو دعا کے بعد مجھ پہ سلام پڑھو۔ آقا کیوں؟ فرمایا ہم ہر جگہ موجود ہیں، اور سلام اسے کیا جاتا ہے جو موجود ہو، سلام اسے کیا جاتا ہے جو موجود ہو۔ میں یہاں بیٹھ کے کہوں السلام علیکم یا نواز شریف، السلام علیکم عمران خان، السلام علیکم زرداری مزاری لگاری میری بیماری، آپ کہیں گے یار کی ہویا چلا ہو گئے کہ بھئی وہ اتھے ہے ہی نہیں تو سلام کہاں دا، بھئی جڑے بیٹھے نے انہوں نے سلام کہاں۔ تو فرمایا اپنے گھروں میں جاؤ تو مجھ پہ سلام پڑھو، مسجدوں میں جاؤ تو مجھ پہ سلام پڑھو، قبر میں آقا علیہ السلام، نماز میں آقا علیہ السلام، گھروں میں آقا علیہ السلام، مسجدوں میں آقا علیہ السلام۔ دوستو
اور کسے حاضر و ناظر کہتے ہیں؟ اسی کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ ٹائم کافی ہو گیا، گفتگو بھی کافی ہو گئی ہے۔ ایک آخری بات عرض کر کے بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، اندھیری رات ہے، آخری بات ہے، اس کو توجہ سے سماعت فرما لیں۔ اندھیری رات ہے، باہر صحن میں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اماں عائشہ پاک آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے، اور اماں عائشہ پاک بڑے پیار سے محبت سے ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں، محبت سے دیکھی جا رہی ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ آپ کی روح وجد میں آئی، آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ اماں جان کیا دیکھ رہے ہیں۔ آپ بول کے فرماتے ہیں، اے تن میرا او یارو چشم مرشد ویکھنا رجا دے او مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا مٹھیا سونے آقا دادی باہو سونے مدنی دادی مرشد دیدار ہے باہو تے مینو لکھ کرو عائشہ پاک عرض کرتی ہیں آقا علیہ السلام اندھیری رات ہے، ستارے چمک رہے ہیں، اور جو دوست گاؤں میں کبھی گئے ہوں یا وہاں رہتے ہوں، رات کو وہاں اندھیرا ہوتا ہے، ستارے سارے نظر آتے ہیں اور وہ گاؤں کے نظارے بھی نظر آتے ہیں۔
अब वो सितारे नज़र आ रहे थे हज़रत अम्मा आयशा पाक। अब देखिए हमारी जो मोमनों की माँ हैं उनका ईमान और अकीदा क्या है। उनका ईमान और अकीदा भी ये है मेरे नबी सब जानते हैं कि मेरा नबी वो है जो सब कुछ जानता है। एक तो ये, दूसरी बात ये आखिरी लम्हे हैं, तवज्जो करें बस। अर्ज़ करने लगी आका अलैहिस्सलाम, ये जो आसमान के सितारे नज़र आ रहे हैं इनके बराबर भी किसी की नेकियां हैं? इन सितारों के बराबर आका अलैहिस्सलाम किसी की नेकियां हैं? अब इस पे तवज्जो करें ज़रा गौर से। मौलवी साहब तुसी खास तवज्जो करो। आ मौलवी साहब ने मेरे वाल ध्यान कराओ। मौलवी साहब मेरे वाल ध्यान करो, मैं तुहानू किड्डी सोहनी गल सुनान लगा। अल्लाह करे तुसी मदीने शरीफ चले जाओ। अल्लाह अम्मा आयशा पाक का अकीदा ये है कि मेरे आका वो हैं जो सितारों को भी जानते हैं और उम्मती दुनिया में कहाँ कहाँ हैं मेरे आका सब जानते हैं। अब पूरी दुनिया में इंसान बसते हैं। अर्ज़ की आका इन सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? अम्मा जान का ये अकीदा है। अब सब की नेकियां जानने के लिए सबको जानना ज़रूरी है। सबको जानना ज़रूरी है कौन कहाँ कहाँ रहता है, और फिर सबकी नेकियां जानना भी, सबकी नेकियां जानना भी। कोई जंगल में नेकी करता है, कोई तय खाने में नेकी करता है, कोई कहाँ छुप के नेकी करता है, कोई कहाँ छुप के नेकी करता है, कोई सारी दुनिया सो जाए तो उठ के तहज्जुद पढ़ता है। अम्मा जान अर्ज़ करती हैं आका ये बताइए कि इन सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? उनका ईमान और अकीदा ये है मेरे नबी बैठे मदीने में हैं और हर उम्मती को जहाँ जहाँ है जानते हैं, और जहाँ जहाँ इंसान बचते हैं मेरे आका सबको जानते हैं, देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ये तो हो गया उम्मतियों का, दुनिया के इंसानों का हाल। फिर जो नेकियां हैं ये तो छुपी हुई हैं। नेकियां तो आपके नामा अमाल में है, पता नहीं क्या क्या आपने बड़ी बड़ी नेकियां की हो, मुझे नहीं पता। जो मेरे यहाँ है मेरी आपको नहीं, आपकी किसी और को, किसी को किसी की नेकियां पता नहीं है, कोई किसी की नेकियों को जानता नहीं है। ये छुपी हुई नेकियां हैं। अम्मा जान का अकीदा ये है, मोमनों की माँ का अकीदा ये है। जो मोमनों की माँ का अकीदा है बेटों का भी आज वही अकीदा है। आज अम्मा जान ने भी यही फरमाया मेरे आका जानते हैं, आज बेटे भी यही कहते हैं आका जानते हैं। अम्मा जान अर्ज करती हैं आका बताइए किसकी इतनी नेकियां हैं इन सितारों के बराबर। अब दूसरी बात यह है अम्मा जान को यह भी पता है, मेरे आका को पता है ये सितारे कितने हैं, कितने सितारे हैं। ये क्यों पूछा? आका ये आसमान भी आपके सामने बना, सितारे भी आपके सामने बने, हूरो गिलमान भी आपके सामने बने, जिन्नो बशर भी आपके सामने बने, हर चीज़ शजरो हजर आपके सामने बने, सब कुछ सबसे पहले आप बने, फिर आपके सामने ये सब कुछ बना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन सितारों के बराबर जो नेकियां हैं वो एक हस्ती है जिसकी इन सितारों के बराबर नेकियां हैं। आका जान वो कौन है? फरमाया मेरा उमर है, मेरे उमर की नेकियां सितारों के बराबर हैं, सितारों जितनी हैं। अब अम्मा जान अर्ज करने लगी आका अलैहिस्सलाम उमर की नेकियां इतनी, तो मेरे अब्बा की नेकियां कहाँ गई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मेरे अब्बा जान की नेकियां कहाँ? आपने फरमाया आयशा
عائشہ تیرے ابا کی نیکیاں ان کا کیا پوچھتی ہو؟ تیرے ابا کی ایک غار ثور والی نیکی، تیرے ابا کی وہ غار والی ایک نیکی، تیرے ابا کی غار والے ایک نیکی، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے ابے کی ایک نیکی ایک۔ اب پتہ چل گیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ بات مکمل ہو گئی کہ جسمانی طور پر آقا علیہ السلام اپنے مزار مقدس پہ ہیں، روحانی طور پر وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ آمین و آخر دعوانا